إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حمد و ثنا تعریف و ستائش عظمت و بزرگی اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس مالک کا انتہائی شکر ہے جس نے اپنے گھر میں برکت آنے کی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج ایک ایسے پتھر کا ذکر کرنا ہے جو بیت اللہ کے دروازے کے قریب مشرقی دیوار میں جنوبی کنارے پر نصب ہے. بیضوی شکل کا پتھر ہے. یہ زمین سے تقریباً 5 فٹ اونچا ہے. وہ پتھر جسے سب سے پہلے وقت کے سب سے بڑے موحد، سب سے بڑے بت شکن اور ایسی عظیم شخصیت جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان ابراہیم کان امۃ. ابراہیم اکیلا ہی کوئی امت ہے. ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بیت اللہ میں نصب کیا تھا. میری مراد اس پتھر سے حجر اسود ہے. حجر اسود اس کا روایات سے معلوم ہوتا ہے پہلا نام حجر اسود نہیں ہے، بلکہ حجر اسود کا پہلا نام صرف رکن ہے.
جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 878، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتان من یاقوت الجنہ، رکن یعنی حجر اسود، والمقام یعنی مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکن فرمایا، اور ساتھ ہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس نورہما لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں پتھروں کی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کی روشنی کو، نور کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ ولو لم یطمس نورہما، اگر اللہ ان دونوں کے نور کو ختم نہ کرتا، لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان کے نور کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوا کہ حجر اسود کا پہلا نام رکن ہے، اور یہ پتھر اللہ رب العزت نے جنت سے نازل کیا ہے۔ جب حجر اسود نازل کیا گیا تو دور سے زیادہ سفید تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 877 اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود، اللہ رب العزت نے نزل الحجر الاسود من الجنت، حجر اسود کو جنت سے نازل کیا ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، جب یہ نازل کیا گیا تو دور سے زیادہ سفید تھا۔ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ آيَا بَنِي آدَمَ، انسان کے، آدم کی اولاد کے غلاموں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ جب یہ نازل کیا گیا تو دور سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم کے بیٹوں کے غلاموں نے حجر اسود کو سیاہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کا رنگ سفید تھا تب اسے رکن کہا جاتا تھا، جب غلاموں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تب اسے حجر اسود کہا جانے لگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ملحدین یہ بات، یہ سوال، یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر مشرکین کے غلاموں کی وجہ سے دور سے زیادہ سفید پتھر سیاہ ہو گیا تھا تو موحدین کی توحید کی وجہ سے دوبارہ سفید کیوں نہیں ہوگا؟ مشرکین کے شرک نے اسے سیاہ کر دیا تو مومنین کے ایمان نے سفید کیوں نہیں کیا؟ نمازیوں کی نمازیں نے، روزے داروں کے روزے نے، حاجیوں کے حج نے اس حجر اسود کو بھی سفید کیوں نہیں کیا؟
تو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام طبری کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر اللہ رب العزت چاہتے تو موحدین کی توحید کی وجہ سے، مومنین کے ایمان کی وجہ سے حجر اسود پھر سے سفید ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے آنے والوں کے لیے یہ نشانی رکھ دی ہے کہ آدم کی اولاد کے گناہ ایک سخت پتھر کو سیاہ کر سکتے ہیں، اس کے دل کی کیا تفریح ہوگی ہے۔ اگر ابن آدم کے گناہ ایک پتھر کو، سفید پتھر کو سیاہ کر سکتے ہیں، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ دل جب سیاہ ہوتا ہے تو دنیا کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر اطمینان کی زندگی سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ پھر رسی کو دراز کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس دل کی سیاہی تب ختم ہوگی، زندگی میں سکون اور اطمینان تب آئے گا جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ مشین بنائی بھی کائنات میں رب کی ہے، اور اس رب نے بتا دیا اس مشین کو اگر بہترین طریقے سے چلانا چاہتے ہو، اس مشین کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہو، نقصانات سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک اور واحد علاج اور حل ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 961، ابن ماجہ میں 627، سنن دارمی میں 1881 نمبر حدیث ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس حالت میں کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، ہر اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ، یعنی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کا بوسہ دیا ہوگا، اسے یا احترام کیا ہوگا، یا کم از کم تمام کرتے ہوئے اشارہ کیا ہوگا۔ ہر اس شخص کے ایمان کی حجر اسود گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں بھی، جتنے بھی اس مسجد میں مرد و خواتین موجود ہیں، ہمیں اور ہمارے عزیز و اقرباؤں کو اپنی رحمت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن حجر اسود سے کی زبان سے ہمارے ایمان کی گواہی بھی عطا فرما، اور اس کی گواہی کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ آمین۔ اور میں قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوگی جن کے ساتھ یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس کے ساتھ بولے گا، ہر اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ، ایمان اور ثواب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اسے بوسہ دیا ہوگا، احترام کیا ہوگا، یا طواف کے دوران اشارہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن سرجس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حدیث معروف ہے، اور بوسہ دے کر فرمایا حجر اسود، عمر بن خطاب جانتا ہے تو ایک پتھر ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو، نہ
کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ عمر تجھے بوسہ صرف اس لیے دیتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ اگر عمر بن خطاب نے اپنے امام اعظم، اپنے پیشوا، اپنے نبی کو، اللہ کے رسول کو، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ آج لوگ یہ عقیدہ ہے اس عمر بن خطاب کا جو مشورہ امام کائنات کو زمین پر دے، کائنات کا وہی آسمان سے قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں۔ یہ اس عمر کا عقیدہ ہے جس کی خلافت کے تذکرے کائنات کے رب نے پہلی آسمانی کتابوں میں کی ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہر پتھر تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے پودوں سے نفع نقصان حاصل کرتے ہیں۔ عقیدے یہ ہے کہ مٹی کی ڈھیری بھی نفع اور نقصان دیتی ہے۔ لوگ تلاش کر کے فیرونا نام یا نگینہ وہ کہتے ہیں، انگوٹھی بنائی ہے، اس میں فرونا نگینہ جو ہے وہ ڈالنا ہے، ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں سے ملے گا؟ مسلمانوں جانتے ہو یہ فرونا نگینہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ابو لولو فیروز مجوسی کی طرف اس کی نسبت ہے، اور یہ وہی ابو لولو ہے جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ آج لوگ عمر بن خطاب کے قاتل کی طرف جو منسوب ہے پتھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہتے ہیں کہ یہ نفع نقصان دیتا ہے۔ ایک طرف صحابہ سے محبت کے دعوے، امام کائنات کے ساتھ محبت کے دعوے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ دشمن اسلام کی طرف منسوب جو پتھر ہے اس کو پہنتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی پتھر نفع یا نقصان دے سکتا ہوتا تو یہاں حجر اسود تھا یا مقام ابراہیم تھا، جو دونوں کے دونوں جنت سے دعوت کیے گئے۔ اور عمر بن خطاب نے مخاطب کر کے کہا تھا، حجر اسود میں جانتا ہوں نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام ابراہیم، حجر اسود اور رکن یمانی، ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص مقام ابراہیم پر یا رکن یمانی پر ہاتھ پھیرتا ہے، کائنات کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں بھی حجر اسود اور رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں بھی ہمارے عزیز و اقارب کو بھی اپنی رحمت سے حجر اسود بھی اور رکن یمانی پر بھی ہاتھ پھیرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیت اللہ کے ساتھ سینہ لگا کر رو رو کے اپنے گناہ معاف کروانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، 606 عیسوی میں ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اپنی خالص اور حلال کمائی لے کر آؤ۔ کوئی فرد واحد نہیں تعمیر کر سکتا، تو سارے کے سارے مل کر اپنا اپنا حصہ ڈالو، خالص کمائی، حلال کی کمائی لے کر آؤ، بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے۔
آج مسلمان وہ مشرک تھے، اسلام کے دشمن تھے، بیت اللہ کے اندر ہی متعدد بت رکھے ہوئے تھے، ان کے سفر کا بت الگ تھا، حضرت کا الگ تھا، دن کا معبود الگ تھا، رات کا معبود الگ تھا، کھانے کا الگ تھا، پینے کا الگ تھا، بارش کا معبود الگ تھا، بادلوں کا الگ تھا۔ آج خدائے واحد کو مانتے ہیں، عرش والے کی توحید کا اقرار کی زبان سے کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور حرام کی کمائی سے مسجد بنا کر کہتے ہیں، اس عقیدے سے مسجد بناتے ہیں کہ ہماری حرام کی کمائی کا وہ حلال کی ہو جائے گی۔ حرام حرام ہی ہے، ایک نہیں لاکھ مسجدیں بھی بنا دو، ایک مسجد نہیں لاکھ مسجدوں کا بھی انتظام چلانا شروع کر دو، کائنات کے رب کو یہ قبول نہیں ہے۔ وہ مشرکین مکہ ہیں، وہ اپنی حلال کمائی لگا رہے ہیں، ہم حرام لگا کر سمجھتے ہیں ہمارا سارے کا سارا حرام جو ہے وہ حلال بن گیا، پیشاب ہی رہے گا، وہ آگے زمزم نہیں بن سکتا، حرام حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے حلال کمانے کی۔ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، جب اس جگہ پر پہنچے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو قبائل میں باہم جھگڑا شروع ہوا، ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو کہ ہم حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کریں۔ قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی، ایک شخص اس نے آ کر یہ اعلان کیا، لوگوں جو کل کے دن بیت اللہ کے دروازے میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسے اپنا حاکم مان کر اس سے اپنا فیصلہ کروا لیں گے۔ اس پر سارے کے سارے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی قدرت اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ اگلے دن سب سے پہلے بیت اللہ میں نبی رحمت علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی، دیکھ کر ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لوگ نبی علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے۔ جب دیکھا کہ محمد ہم سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں تو چیخ چیخ کر کہنے لگے، حامل امین و ربینا و حالا محمد، یہ تو امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہے۔ نبی رحمت کی امانت داری کی گواہیاں وقت کے دشمن بھی دیا کرتے ہیں۔ حاضر امین و ربینا و حالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہے، یہ امین انسان ہے۔ اپنا جھگڑا نبی رحمت کے سامنے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھو، ہر قبیلے والا اس کے کنارے کو پکڑے۔ کنارے کو پکڑ کر حجر اسود کو اوپر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ مقام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا کہ حجر اسود نبی علیہ السلام نے نصب کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 606 عیسوی میں 35 سال کی عمر میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا، تب یہ حجر اسود مکمل تھا، ابھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا، اپنی اصلی حالت میں تھا جس حالت میں یہ جنت سے نازل کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتے داروں کو، اہل مکہ کو ایک انتہائی سخت لڑائی سے بچا لیا، حکمت کے ساتھ، کائنات کے رب کی مدد کے ساتھ۔
اسلام اس دنیا میں آیا، نبوت کا اعلان ہوا، حج کے متعلق احکامات آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طواف کرنے والا وہ حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے، اپنے طواف کا آغاز حجر اسود سے کرے گا، اسے بوسہ دے، اگر رس کی وجہ سے بوسہ نہیں دے سکتا تو کم از کم استلام کا میں ہاتھ ہی لگا دے، اگر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو پاس کوئی چھڑی ہے تو وہ لگا کر اسے بوسہ دے دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم طواف کرتے ہوئے اسے اشارہ ضرور کرنا ہے۔ یہ حکم دیا گیا حج اسود کے متعلق اسلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، وفات پائی، خلفاء کا دور گزرا، جب یزید کی حکومت آئی تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر میں جو ابو قبیس جس کا سپہ سالار تھا، ابو قبیس جگہ سے، حسین بن نمیر اس کا سپہ سالار تھا، ابو قبیس جگہ سے منجنیقوں کے ذریعے بیت اللہ تعالی مکے میں پتھر پھینکے گئے، جس وجہ سے کعبے کا غلام بھی جل گیا، کعبے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، اور پہلی مرتبہ حجر اسود جو تھا وہ ٹوٹ کے 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ حسین بن نمیر کے لشکر کی کارنامہ تھا۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، کون عبداللہ بن زبیر؟ اللہ اکبر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے عبداللہ۔ لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سیدنا حسین نواسے رسول کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت پر ماتم کیا جاتا، اسلام میں جائز ہوتا، تو پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نیت پر بھی مسلمان ماتم کرتے ہیں۔ کون عبداللہ بن زبیر؟ جن کو شہید کر کے مکے کے چوراہے میں لٹکا دیا گیا تھا، صرف شہید نہیں کیا گیا تھا، مکے کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کسی نے جا کر بتایا اسماء بنت ابی بکر کو، اماں تیرے بیٹے کو، تیرے لشتے جگر کو، تیرے مجاہد بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مکے کے بلند چوراہے پر اس کی میت کو سولی پر لٹکایا گیا۔ ماں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوگا، ڈنڈے کے سہارے چلتی چلتی بیٹی کی میت کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا جب تو زندہ تھا تب تو سب سے اونچا تھا، آج تو شہید ہو گیا، آج تو سب سے اونچا ہے۔ جب تو زندہ تھا تو منبر پر کھڑا ہوتا تھا، آج دنیا سے گیا ہے تو سولی پر کھڑا ہے۔ یہ ہے مجاہد مائیں، بیٹوں کی شہادت پر ماتم نہیں کرتی، شہادت پر بھی بیٹے کو مبارکباد دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری ماں کو بھی اس طرح کا جذبہ عطا فرما دے کہ میدان جہاد میں بیٹا شہید ہو تو مبارکباد دیں۔ آج مسلمان شہادت سے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو جان تو کیا قربان کرنی، ہم وقت بھی قربان کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ہم اپنا کام چھوڑ کر اپنا وقت قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آنے تک کو تیار نہیں۔ اگر اللہ نے جان مانگی تو پھر کیا کریں گے ہم؟ کہا بیٹا
تھا تب بھی سب سے اونچا تھا، آج جو شہید ہوا ہے آج بھی سب سے اونچا ہے۔ نہ کوئی ماتم کیا، نہ کوئی واریلا کیا، نہ سینہ میں بھی کی، نہ بال پہنچے اپنے۔ جب حجر اسود 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تو سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو چاندی میں مرا دیا۔ ان 3 ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک خول اس کے گرد چاندی کا بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے فتنوں کا دور تھا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو، بیٹا بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، چونکہ بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچا تھا، تو عبداللہ بن زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 606 ہجری کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ فرمانے لگے بیٹا جب میں نماز پڑھانے لگوں گا تو قرات لمبی کروں گا، جب میں قرات لمبی کروں گا تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دینا، تاکہ مسلمانوں میں باہم اختلاف پیدا نہ ہو۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں قبائل میں جھگڑا شروع ہونے لگا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا یہ شرف مجھے حاصل ہو، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی فتنوں کا دور تھا، ہر فتنہ پرور یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے رکھنا ہے، نماز کی حالت میں نصب کر دیا گیا تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ وقت گزرا، آج ذوالحج 317 ہجری، کرامتہ یہ بد عقیدہ لوگ جن کا سردار ابو طاہر تھا، ابو طاہر سلمان بن حسن، انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا۔ یہ خود کو مسلمان کہلواتے تھے لیکن عقائد ایسے تھے کہ ان کے عقائد یہ کفر اور الحاد تک پہنچاتے تھے۔ ان کرامتہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں 30,000 اہل مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، اور 700 حاجی جو اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے تھے، ان کرامتوں نے 700 حاجیوں کو بھی شہید کیا، اور حاجیوں کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو آگے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، جو بچ گئی انہیں حرم مکہ میں دفن کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں تاریخ مذہب اسلام نے لکھا ہے کہ ابو طاہر سلیمان بن حسن کے ہاتھ میں ایک شراب کا پیالہ تھا جو اس ظالم نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر دیا تھا۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے، اور یہ ظالم مسلمان کہلوا کر خود کو کہلواتا تھا، عقائد النظریات سے یہ مسلمان نہیں تھا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام کا لبادہ اڑ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، انہی میں سے یہ بھی تھا۔ اسلام شراب کو حرام قرار دیتا ہے، اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر شراب پی۔ ایک شخص کو اس نے حکم دیا کہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ جاؤ اور بیت اللہ کا پرنارا توڑ کر لے آؤ نیچے۔ وہ اوپر چڑھا تو کسی نے ایک تیر مار کر اسے وہیں قتل کر دیا۔ ایک دوسرے کو اس نے کہا تم چڑھو، اب اس نے چڑھنے کی کوشش کی تو وہ بھی زمین پر گر گیا۔ یہ ابو طاہر سلیمان بن حسن کہنے لگا اس کو چھوڑ دو، ہمارے کو رہنے دو اور حجر اسود کو اکھاڑ دو۔ اس بدبخت نے حجر اسود کو اکھاڑا اور یمن میں ان کا علاقہ تھا وہاں لے گئے۔ تقریباً 23 سال حجر اسود کے بغیر حاجی حج کرتے رہے، اور اس عرصہ میں حاجیوں کے لیے مکی کے رستوں کو بند کیا گیا، اور اس نے کوشش کی حجر اسود کو اپنے علاقے کی جامع مسجد کے 7ویں ستون میں نصب کیا، اور کوشش یہ کرتا رہا مکے کے رستوں کو بند کر کے، مکے کے رستوں میں دشواریاں پیدا کر کے کہ لوگ حج کرنے کے لیے اب ہمارے علاقے کی جامع مسجد میں آ کر جس سال یعنی آج ذوالحج 317 ہجری میں جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کے حملے کے دوران مکے میں اہل مکہ نے جمعہ بھی نہیں پڑھا۔
کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے 30,000 لوگ اور 700 حاجی شہید کیے تھے، لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ یہ حجر اسود کو لے گئے اور تقریباً 23 سال انہوں نے حجر اسود کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد خاتمی خلفاء آئے، ان کی کوششوں سے حجر اسود واپس ان کے پاس آیا اور لا کر پھر بیت اللہ کی دیوار میں نصب کیا گیا۔ مختلف اوقات میں حجر اسود کو اکھاڑ کر لے جانے کی متعدد لوگوں نے کوشش کی۔ ایک مرتبہ ایک شامی شخص آیا، چہرے پر اس نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، کدال لے کر آیا، اس نے حجر اسود کو مار کر اکھاڑنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، ایک دو لوگ سے طواف کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص نے اسے پکڑ کر وہیں قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مرتبہ حجر اسود کو نکال کر لے جانے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً 1260 اور 70 کے درمیان میں، 1260 اور 70 عیسوی کے درمیان میں ایک خلیفہ نے پہلے اسے سونے کے خول میں مروایا، اس کے گرد سونے کا خول بنوایا۔ اس کے بعد 80 کے قریب دوسرے خلیفہ نے اسے پھر دوبارہ چاندی کا اس کے گرد خول بنا دیا۔ یہ مختصر سا تعارف ہے حجر اسود کا، اس کی فضیلت اور اہمیت ہے اور مختصر سی تاریخ ہے حجر اسود کی۔ یہ انتہائی اہم پتھر ہے، ہر کوئی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جنت کے پتھروں میں سے پتھر ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نہ سمجھیں کہ حجر اسود ہمیں کوئی نفع یا نقصان دے گا۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے کہ حجر اسود نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بھائی عمر یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ روایت ایک راوی غالباً ہارون جس کا نام ہے، اس کی وجہ سے ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ امام ذاکری نے بھی لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اور دوسرے محدثین نے بھی لکھا ہے کہ وہ راوی صرف متروک ہے، یعنی اسے روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ متروک ہی نہیں، کذاب بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ تو یہ جو روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا فرمان کہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، کب بلغ ما قبلت ہوگا کہ آپ مجھے بوسہ دے رہے تھے تو عمر بھی مجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اتنی روایت صحیحین میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کی اور رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنے کی اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ سینہ لگا کر رو کر اپنے گناہ معاف فرمانے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔